200 پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا۔ بادلوں نے دن کو تاریک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل گرج اور چمک رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اسی دوران 3 خوفزدہ لوگ اس وادی سے گزر رہے تھے۔ دوستوں، وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تینوں دوست بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ دوستوں، اسی شخص نے کہا کہ قریب یہاں ایک پہاڑ ہے، وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں شخص پہاڑ کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ دوستوں، وہ 3 لوگ پہاڑ کے اندر موجود ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کی منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی، سیلاب کی کڑکڑاہٹ بڑھ رہی تھی۔ اب تینوں نے چین کی سانس لی کہ کم از کم وہ اب اس خوفناک سیلاب اور بجلی سے محفوظ ہیں۔ دوستوں، انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی۔ اچانک غار کے دہانے کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چٹان لڑک رہی ہو۔ دوستوں، ایک بڑا چٹان غار کے منہ پر آ کر رکا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں گپت اندھیرا چھا گیا۔ دوستوں، تینوں لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر یہ چٹان اتنا بھاری اور بڑا تھا، 2 لوگ بھی مل کر اس چٹان کو دھکیلتے تو یہ ہلتا نہ۔ صورتحال میں اللہ کے علاوہ انہیں اب اور کوئی نجات نہیں دے سکتا تھا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، مجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 1 فرد چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا۔ وہ اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس 1 فرد چاول کو لیا اور کاشت کیا، اور پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار سے گائے بیل خرید لیے کہ بہت دیر بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ میں نے کہا، میرا تو صرف 1 فرد چاول تم پر قرض ہے۔ میں نے کہا، یہ سب گائے بیل لے جا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی فرد کی آمدنی ہے۔ آخرکار وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ پھر نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات کو اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا اور وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی بچے بھوکے تھے، لیکن میری دعا تھی کہ جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا، نہ ہی انہیں بیدار کیا کرتا تھا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں وہیں کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر یہ عمل میں نے تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل کو دور کر دے۔ 203 نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ایک بار زنا کرنی چاہی، اس نے انکار کیا۔ اگر وہ کسی مجبوری پر اس شرط پر تیار ہو گئی کہ اگر میں اسے 100 اشرفیاں لا کر دوں تو وہ راضی ہو جائے گی۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کی، آخرکار مجھے وہ رقم حاصل ہو گئی۔ میں اس کے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑو۔ میں اسی وقت کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اے اللہ، میں نے اگر یہ عمل تیرے خوف سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اور اب تینوں نے دعا کی، اے اللہ، ان نیک اعمال کی برکت سے ہماری مصیبت کو آسان کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کی خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے سامنے سے ہٹ گئی اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صحیح و سلامت اپنے اپنے راستوں پر چلے گئے۔
قصے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ 3 نیک بندے کون تھے، ان کے نام کیا تھے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا کہ وضاحت حدیث میں نہیں ملتی، لیکن اس مختصر قصے میں ہمارے لیے بہت ہی عبرت کے پہلو موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سچائی اور ایمانداری ہی ہمیں مصیبتوں اور مشکل وقت میں نجات دلا سکتی ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔